امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تدبیس البیس میں تحریر فرماتے ہیں کہ ابو عبداللہ ابن اجلا کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا ایک خوبصورت نصرانی لڑکی کو دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں ابو عبداللہ بلخی رحمۃ اللہ علیہ میرے سامنے سے گزرے۔ پوچھا کیسے کھڑے ہو؟ میں نے کہا اے چچا، آپ اس خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہیں، اسے کیوں کر آتش دوزخ میں عذاب دیا جائے گا؟ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ میرے شانوں کے درمیان مارے اور کہا اس بد نظری کا نتیجہ تمہیں ملے گا اگرچہ خود مدد گزر جائے۔ میں نے 40 برس کے بعد اس گناہ کی نحوست دیکھی کہ مجھے قرآن پاک یاد نہ رہا۔ ابو الادیان کہتے ہیں کہ میں اپنے استاد ابو بکر دکاک کے ساتھ جا رہا تھا۔ ایک نوعمر لڑکی کے چہرے پر میری للچائی نظر پڑی تو شیخ نے فوراً بانپ لیا، فرمایا کہ تم اس کا نتیجہ پاؤ گے۔ میں کچھ عرصے کے بعد قرآن بھول گیا۔ بد نظری کی ایک اور قسم برہنہ تصویر دیکھنا ہے جو اخباروں اور کتابوں کی زینت بنتی رہتی ہیں یا جنسی مضامین پر مشتمل رسالوں کے سرور پر چھپتی ہیں۔ فلموں اور ڈراموں میں کام کرنے والی عورتوں کی تصویر دیکھنا، ٹی وی اناؤنسر کو خبریں سننے کے بہانے دیکھنا، راستے چلتے سڑک کے کناروں پر لگے ہوئے سائن بورڈ پر بنی ہوئی تصویر دیکھنا یا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی تصویر چھپا کر دیکھنا اور تنہائی میں گھنٹوں للچائی نظروں سے دیکھنا یا انٹرنیٹ پر پیشہ ور لڑکیوں کی ننگی تصویر دیکھنا یا فحش مناظر والی سی ڈی پر تصویر کو دیکھنا سب کا سب حرام ہے۔ بعض لوگ شادی بیاہ کے موقع پر مخلوط محفلوں کی تصویر اپنے پاس رکھتے ہیں اور دکھاتے ہیں۔ تصویر دیکھنا زندہ آدمی کو دیکھنے سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ راہ چلتے غیر محرم کی خدوخال کو اتنا باریک بینی سے نہیں دیکھا جا سکتا جتنا تصویر کے ذریعے دیکھنا ممکن ہے۔ اس سے زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ کسی بدحال شاعر نے تصویر کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے، تیری تصویر میں ایک بات تجھ سے نرالی ہے کہ جتنا چاہوں وہ سے لوں، نہ جڑتی ہے نہ گہری ہے۔ بعض جاہل لوگ کہتے ہیں کہ ہم خوبصورت شکلوں صورتوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ محض دھوکہ اور شیطانی تلبیس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی جائز اور حلال چیزیں ایسی بنائی ہیں جو اس کی قدرت کا شاہکار ہیں۔ پھولوں کے رنگ برنگ ڈیزائن دیکھیں، اس کی نزاکت پر غور کریں، اس کی خوشبو کو سونگھ کر دیکھیں گے کیسے دماغ معطل کر دیتی ہے۔ پھلوں کی بناوٹ اور اس کی شیرینی پر غور کریں۔ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ، جب سے یہ درخت پھل دیتے ہیں تو ان کے پلوں اور ان کے پکتے کی کیفیت کو غور سے دیکھو۔ دریاؤں و آبشاروں مرغزاروں کو دیکھیں، زمین کے وسعت آسمان کی رفعت انسان کو اپنے اوپر غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں، تو کیا یہ لوگ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ انہیں کیسے پیدا کیا گیا، اور آسمان کو کہ اسے کس طرح بلند کیا گیا، اور پہاڑوں کو کہ انہیں کس طرح گاڑا گیا، اور زمین کو کہ اسے کیسے بچھایا گیا۔ غور کرنا ہے تو سورج، چاند اور ستاروں کے حسن و جمال کو دیکھیں۔ کیا ہوا میں اڑتے خوبصورت پرندے اور پانی میں پھرتی رنگ برنگ مچھلیاں غور کرنے کے لیے کم ہے، فقط انسانوں کے چہرے ہی دیکھنے کے لیے رہ گئی ہیں۔ یہ سب عذر لنگ ہے اور عذر گناہ بدتر از گناہ کے مانند ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک مرتبہ ایسی ہی کسی دل کے ہاتھوں مجبور شخص نے یہی عذر پیش کیا کہ حضرت ہم تو خوبصورت چہروں کو اس لیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ثنائی اور قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ آپ نے اسے بڑا عبرت انگیز جواب دیا، فرمایا پھر تم اپنی والدہ کی شرمگاہ کو دیکھا کرو کہ کس طرح ایک چھوٹے سے رستے سے تمہارے جیسے شخص کو پیدا کیا گیا۔ بد نظر کی نحوست۔ عثمان ذو نورین رضی اللہ کی خدمت میں ایک شخص آیا جس کی نگاہ نے راستے میں خطا کی تھی۔ آپ نے اس کی آنکھوں کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور فرمایا میری مجلس میں ایک شخص آیا ہے اور زنا اس کی آنکھوں پر ظاہر ہے۔ وہ شخص حیران ہو گیا، پوچھنے لگا کہ یہ ابھی وہی کا سلسلہ باقی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ سچی بصیرت اور فراست مومنانہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے، مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کی نور سے دیکھتا ہے۔ اہل کشف نے لکھا ہے کہ بد نظری سے آنکھوں میں ایسی ظلمت پیدا ہو جاتی ہے کہ جس کو بصیرت والا شخص پہچان لیتا ہے، جبکہ عفیف اور متقی شخص کی آنکھوں میں نور ہوتا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث فرماتے ہیں، ایک شخص کا جب مرنے کا وقت ہوا تو لوگ اس سے کلمے کی تلقین کرنے لگے تو وہ جواب میں کہنے لگے کہ میری زبان حرکت نہیں کرتی۔ پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا ایک عورت مجھ سے تولیہ خریدنے آئی تھی، مجھے اچھی لگی، میں للچائی نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ مصر کی جامع مسجد کا مؤذن مینارے پر اذان دینے کے لیے چڑھا
हमसाई की छत पर नजर पड़ी तो एक खूबसूरत नसरानी लड़की नजर आई। सोचा कि नए किराएदार मालूम होते हैं, अजान के बाद तारुफ करूंगा। अजान देकर हमसाई के दरवाजे पर पहुंचा। दस्तक देने पर लड़की के वालिद से मुलाकात हुई। दौरान गुफ्तगू पता चला कि लड़की कुंवारी है। मुअज्जम ने कहा कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। लड़की के वालिद ने कहा हमारा मजहब कबूल कर लो, हम शादी कर देंगे। इस मुअज्जम के दिल पर शहवत का ऐसा भूत सवार था कि उसने हाँ कर दी। लड़की के वालिद ने कहा आप ऊपर छत पर आए, बैठकर तफसील से बात करते हैं। मुअज्जिम सीढ़ियाँ चढ़ने लगा कि दरमियान में पाँव फिसला तो एक गर्दन के बल गिरा और जान निकल गई। न खुदा ही मिला, न मिसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। यह शादी बादी ताला है। यालमु खाइनतल अयुनी वमा तुख्फी सुदूर। अल्लाह आंखों की चोरी को भी जानता है और इन बातों को भी जिनको सीनों ने छुपा रखा है। इस आयत में बदनज़री के गुनाह होने का तज़किरा तो फरमाया गया है, मगर कोई मुअय्यन व मुकर्रर सज़ा बयान नहीं की गई। इसमें राज ये है कि लोग दो तरह के होते हैं। एक बहस लोग लातों के भूत होते हैं जो बातों से नहीं मानते बल्कि झूठों से ही मानते हैं। उनको धमकी दी गई है कि हम आंखों की खयानत को जानते हैं, अगर तुम लोग बाज न आए तो खूब सजा देंगे। छुरिया आंखों की और सीनों के राज है, जानता है सब कुछ तू ए बेनियाज। दूसरे लोग हसास होते हैं, उनको पता चल जाए कि हमारे आका को हमारे करतूत की खबर हो गई तो शर्म के मारे घुट जाते हैं। इस आयत में उनको शर्म दिला दी गई, उनके लिए इतना ही काफ़ी था। बदनज़री करने पर हर शख्स को उसकी तबीयत के मुताबिक सज़ा दी जाएगी। वक़ौल शेख से जैसी रूह वैसे फरिश्ते, जितना बेहया उतनी ज़्यादा सज़ा। बदनज़री का असर दिल पर भी होता है। हज़रत अक़दस थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दिल का गुनाह नज़रबाजी से वजूद में आता है। बहुत से लोग गैर मुहर्रम औरतों और नौउमर लड़कों को ललचाई नज़रों से देखते हैं तो दिल में उनके नकश नींद की छाप लग जाती है। फिर वो अपनी खलवतों में सोच और ख्याल के जरिए इनसे शहवत पूरी करने के मज़े लेते हैं। ये दिल का गुनाह आंखों के गुनाह से शदीद तर है। फुक़हा ने लिखा है कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी से हम बिस्तरी करे मगर तस्वुर में किसी गैर औरत का ख्याल लाए तो उसे ज़िना करने का गुनाह होगा। बदनज़री और बेनूर चेहरा किस तरह बन जाता है, ये बदनज़री के असरात में से है। हदीस पाक में है तुम अपनी निगाह नीचे रखो और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो और अल्लाह ताला तुम्हारी सूरत बदल देगा। शक्ल बदलने की इब्तिदा यही है कि चेहरों को बेनूर कर दिया जाए, खूबसूरती के बावजूद चेहरा बेरोनक हो।